سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی سے ایک باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو چکا ہے پاکستان کا۔ اس وقت ملک میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر اٹھتی دکھائی دے رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں خودکش کاروان دھماکہ اسی کی علامت ہے۔ ہماری کیا سیکورٹی فورسز، ہماری ایجنسیز اتنی ناکارہ ہو گئی ہیں کہ وہ ایک نشاندہی ہونے کے باوجود بھی وہ اس کو روک نہیں سکتے۔ آج اسلام آباد I-10-4 میں خودکش دھماکہ ہوا ہے اور اس خودکش دھماکے کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار اپنی جان سے چلا گیا جبکہ 4 کے زخمی ہونے کی انفارمیشن ہے۔ یہ خودکش دھماکہ کیسے ہوا، کس نے کیا، اس کی کچھ ڈیٹیلز تو اب تک آ چکی ہیں، آپ کے سامنے رکھے دیتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی سے ایک باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو چکا ہے پاکستان کا۔ ٹی ٹی پی نے جس طریقے سے پاکستان پر حملے شروع کر رکھے ہیں، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے ایک پورا آپ ویک دیکھ لیں، پورے ہفتے کے دوران کیسے انہوں نے دھماکے کیے ہیں، کس کس جگہ پر کیا ہوا ہے، بنوں کا جو واقعہ ہوا، پھر اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے رہے جہاں جہاں پر ایسے دھماکے یا واقعات ہوتے رہے۔ تو اب وہ جو سارے ایریاز ہیں وہ ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں پر اس طرح کی کاروائیاں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں، لیکن اسلام آباد I-10-4 یہ وہ علاقہ ہے کہ جو اب کیپٹل ہے، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیپٹل یعنی کہ آپ کے دارالخلافہ کیپٹل کے بیچوں بیچ ایک ایسا ریزیڈینشل ایریا جہاں پر بھرا پورا شہر ہے اور لوگ وہاں پر رہتے ہیں، اس جگہ پر ٹی ٹی پی کا گاڑی کے اندر آ کر اور خودکش جیکٹ پہن کر خودکش حملہ آور کا آنا اور پھٹ جانا، یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے ہمارے لیے۔ آج اسلام آباد میں خودکش کاروان دھماکہ اسی کی علامت ہے۔ حالیہ مہینوں میں ملک بھر میں دہشت گردی کے واقعات تشویشناک حد تک بڑھ گئے ہیں۔ سب سے زیادہ متاثرہ خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے، جہاں واضح طور پر سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں۔ پولیس کے مطابق صرف اس سال خیبر پختونخوا میں 220 سے زائد حملوں میں 118 پولیس اہلکار شہید جبکہ 117 زخمی ہوئے۔ 28 نومبر کو ایک اعلامیے کے ذریعے کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے حکومت کے ساتھ یک طرفہ جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا، جس کے بعد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ دسمبر میں ہونے والے دہشت گردی کے بڑے واقعات میں 12 سیکیورٹی اہلکار شہید کیے جا چکے ہیں۔ 3 دن پہلے دہشت گردوں نے بنو سی ٹی ڈی آفس میں اہلکاروں سے اسلحہ چھین کر انہیں یرغمال بنایا، جن کے خلاف آپریشن میں 3 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ 18 دسمبر کو لکی مروت تھانے پر دہشت گردوں نے حملہ کر کے 4 اہلکاروں کو شہید کر دیا۔ 6 دسمبر کو ایک ہولناک واقعے میں بنو میں نامعلوم حملہ آوروں نے فرنٹیئر کانسٹیبلری کے ایک سپاہی کو شہید کر کے ان کا سر قلم کر دیا۔ 3 دسمبر کو ضلع نوشیرہ میں کالعدم ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں نے پولیس وین پر فائرنگ کر کے 3 اہلکاروں کو شہید کیا۔ کہ پاکستان میں بنو کے مقام پر دہشت گردی ہوئی ہے، ایک بار پھر سے پاکستان میں دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ دوڑ رہی ہے۔ پاکستان میں جو ہے کافی لوگ جو ہیں وہ پریشان بھی ہو گئے صورتحال کو دیکھتے ہوئے۔ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے بین الاقوامی سازشیں ہیں، وہ کن کی سازشیں ہیں، کون یہ کسب کروا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کہتے ہیں نا بین الاقوامی سازشیں ہیں، ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آیا کہ وہ لوگ یہ خود صحیح کہہ رہے ہیں۔ آج سے کچھ دیر پہلے شاید آپ کو یاد ہو کہ مراد سعید بیچارہ شور کر رہا تھا کہ بھائی یہ ہو رہا ہے، اس کی کوئی سننے نہیں تھا، اس سے کہہ رہے تھے یہ پاگل ہے، پتہ نہیں یہ ڈرامے بازی کر رہا ہے، سستی شہرت کے لیے کر رہا ہے۔ جیسا کہ اس نے کہا تھا جی دہشت گرد آئے ہیں، افغانستان سے آئے ہیں، یہ فلاں مقام بھی بتایا فلاں جگہ، ایگزیکٹ اسی مقام پہ اب یہ سارا سلسلہ کار ہو رہا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں افغانی ہے، یہ ہے، وہ کوئی بھی ہے۔ ہماری کیا سیکیورٹی فورسز، ہماری ایجنسیز اتنی ناکارہ ہو گئی ہیں کہ وہ ایک نشاندہی ہونے کے باوجود بھی وہ اس کو روک نہیں سک رہی۔ جب اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو ہم اس کا ذمہ دار انڈیا کو ٹھہرا دیتے ہیں کہ یہ انڈیا نے کروایا ہے۔ کیا آپ بھی کہیں گے کہ سب انڈیا کا کیا دھرا ہے؟ نہیں، میں نہیں مانتا، کیونکہ میں اس لیے نہیں مانتا کہ اگر انڈیا کرواتا ہے نا تو اس کا کوئی سلوشن بھی ہوگا۔ وہ تو خود مان رہے ہیں کہ ہم افغانستان سے آئے ہیں، افغان طالبان ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہہ دیں کہ یش محمد کے ہوں یا کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہو، ٹھیک ہے، ایک چیز وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ایکسیپٹ نہ کریں تو ہمیں پتہ ہو جی وہ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں۔ اچھا فرسٹ آف آل میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں کہ کیا اگر انڈیا سے آئے ہیں وہ، کیا ہماری ایجنسیوں کو نہیں پتہ؟ اگر ہماری ایجنسیوں کو کلبوشن کا پتہ چل سکتا ہے تو کیا ان کا نہیں پتہ چل سکتا؟ تو یہ ایک بس ڈرامہ ہے عوام کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے کہ عوام ذرا ادھر سے ان کا مائنڈ سیٹ ہٹے، جو ان پہ جو الزامات لگے ہوئے ہیں فوج پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ، عوام جو ٹرسٹ کرتی تھی اب ٹرسٹ تو کر ہی نہیں رہی نا ان پہ، تو تاکہ وہ ٹرسٹ بحال ہو۔ جی ہمارے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہمیشہ بارڈر پہ جب مرا ہے ایک سپاہی مرا ہے، کبھی بھی جرنل کوئی نہیں مرا۔ ہسٹری دیکھ لیں کہ کوئی بھی جرنل کسی بھی جنگ میں کسی بھی نہیں مرا، ہمیشہ جب مرتا ہے وہ غریب کا بچہ مرتا ہے،
ٹھیک ہے, وہ جو بارڈروں پہ 20,000 لے رہے ہیں نا وہ مرتے ہیں, نہ کہ یہ جو لاکھوں کی پراپرٹیز لے کے بعد میں اس کے بعد جب یہ ان کی سروسز پوری ہوتی ہیں اس کے بعد جو بینیفٹس لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یار وہ جرنل تھا, یار وہ بارڈر پہ جنگ لڑنے گیا مر گیا. تو اس لیے خدا اس قوم پہ رحم کریں. کہا جاتا ہے کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے, ہمارا انٹرنیشنل امیج بھی یہی بنا ہوا ہے کہ ہم ایک دہشت گرد ملک ہیں, اور کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم تو خود دہشت گردی کی زد میں ہیں. فرسٹ آف آل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دہشت گردی کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے. آپ اگر دیکھا جائے نا, دہشت گرد 9/11 کے بعد ہی پاکستان کو کہنا شروع کیا ہے نا. پاکستان کو میں اوور آل مسلم کو سمجھا جاتا ہے کہ دہشت گرد ہے. آیا کہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے دہشت گردی شروع کہاں سے ہوئی ہے. یہ جو آئے تھے, کیا ہے ان کا نام, جنہوں نے رشیا میں کیا تھا, میرے ذہن سے نام نکلا, وہ کون تھے؟ وہ مسلمان بھی نہیں ہے, بلکہ دنیا میں جتنے بھی عقائد ہیں, کوئی بھی عقائد جو ہے وہ دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا. کوئی بھی عقائد لے لیں آپ, اس میں کرسچن لے لیں, اس میں آپ ہندوازم لے لیں, سکھزم لے لیں, اس میں عیسائی, کوئی بھی لے لیں, کوئی بھی معاشرہ کسی پہ ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا. جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, ان کا کوئی مذہب نہیں ہے. یہ ایک اور ہی قوم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کو آپ جہادی کہہ رہے ہیں تو یہ اس کے لائق بھی نہیں, کیونکہ جہاد بھی تب فرض ہوتا ہے جب آپ کے اوپر اگلا بندہ اٹیک کرے اور آپ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے لڑیں, اور تب آپ شہید ہوں. تو شہید بھی بندہ تب ہوتا ہے. لیکن اگر یہ دہشت گردی پاکستان کے ساتھ منسوخ کی جائے, یہ بہت بڑی غلطی ہے.